ارشد دورانی نے سامنے بیٹھے فاروق کو بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ تمہیں میرے ساتھ شرط لگانی ہے تو کوئی اچھی شرط لگاؤ جسے لگانے میں مزہ بھی آئے۔ ساتھ بیٹھے فاروق نے عماد کو آنکھ ماری۔ فاروق نے اس کے سامنے اب کی بار جو شرط رکھی تھی اسے سن کر عرش نے ان دونوں کو جارحانہ نظروں سے دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ! اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا اور عماد نے اس کی بات کاٹی۔ بھائی بس اب یہی شرط ہے، تم سیدھی طرح ہار کیوں نہیں مان لیتے؟ عماد نے فاروق کو آنکھ ماری، ساتھ اسے فورس کیا۔ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو عماد؟ اسے ماتھے پر تیوری ڈالتے ہوئے ذرا غصے سے کہا تو فاروق ہنسا۔ بالکل، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں اور دیکھنا تم ہار جاؤ گے۔ عرش سیدھا ہوتا اس کی طرف جھکا۔ مجھے کسی صورت پہ ہارنا پسند نہیں ہے، یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو، اور میں تو یہ شرط جیت کر ہی دکھاؤں گا، اور پھر جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ فاروق نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اوکے ڈن۔ عرش گہرا مسکرایا۔ فاروق اور عماد کے چہروں پر بھی بڑی معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے عرش جیسے بندے کو ایسی شرط کے لیے راضی کر لیا تھا جس کے بارے میں شاید اس نے کبھی سوچا ہو۔ تھکن سے چور ہونے کے بعد بھی وہ وضو کرتی نماز کے لیے جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ تبھی ایک نقاب پوش کھڑکی کے راستے کمرے میں کودا۔ اس شخص نے بڑی طاہرانہ نگاہ کمرے کے ماحول پر ڈالی اور نگاہ اس لڑکی پر جا ٹھہری جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نہ جانے کیوں سسک رہی تھی۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا اسے پورا کرنے کے بجائے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھے گیا۔ حجاب میں لپٹا معصوم چہرہ، گوری رنگت، کم عمری اور نخیز حسن، اس کے لبوں کے گلابی گوشے اس قدر حسین تھے کہ وہ بے اختیار نظر چرا گیا۔ لمبی پلکوں پر ٹھہری نمی اور آنسوؤں نے اس کے پرنور چہرے کو نہ جانے کیسا جلال بخشا تھا کہ وہ سب بھلائے بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ جیسے ہوش میں آیا اور جلدی سے کھڑکی پر لگے پردے کے پیچھے جا چھپا۔ جائے نماز رکھ کر وہ کھڑکی بند کرنے کے ارادے سے آگے بڑھی اور جیسے اس نے پردہ ہٹایا اس کی چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کرتی، نقاب پوش اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو اس پسٹل میں جو کچھ 6 کی 6 گولیاں نا وہ ساری تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ ڈری سہمی اس معصوم ہرن جیسی لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے اسے مزید خوف زدہ کرنے کے لیے اس نے اس لڑکی کی کن پٹی پر پسٹل رکھا۔ اس کے کانپتے وجود کی لرزاہٹ وہ بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کو پوری توجہ اور بے باکی سے دیکھتے اس کا جی چاہا وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے۔ اس کی موٹی موٹی بری آنکھوں سے آنسو گرتے اس شخص کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے۔ دل کی ملامت کے باوجود وہ جس کام کے لیے آیا تھا اسے ہر صورت پورا کرنا تھا۔ تبھی اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب کی بار اس کے انداز میں نرمی تھے۔ چپ چاپ بیٹھی رہو اور کوئی حرکت مت کرنا، نہیں تو جان سے جاؤ گے۔ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ وہ سہمی سی بیٹھی اس کی ساری کارروائی دیکھتی رہی، جس کے کمرے کی تلاشی لینے میں کمرے کا حشر کر رہا تھا۔ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا سوائے میری چند پرانی چیزوں کے، لرزتی آواز میں کہتی اسے دیکھنے پر مجبور کر کے، پر وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ڈی ایس پی کی بیٹی ہو نا تم؟ شکل تو تمہاری بالکل بھی غریبوں والی نہیں ہے۔ تمہارے اس کمرے کی حالت تمہارے سرونٹ سے بھی بری ہے۔ کہیں تم اس گھر کی سرونٹ تو نہیں؟ تمہارے تو کپڑے بھی اس قدر پرانے ہیں کہ تمہیں چھو لوں تو پھٹ جائیں۔ اس کی زہریلی باتوں نے مینال کا دل چیر کر رکھ دیا۔ بری آنکھیں قرب سے سرخ پڑی تو جیسے شرمندہ ہوا۔ یہی سمجھ لیں آپ، مگر آپ خدا کے لیے میرے کمرے سے چلے جائیں۔ آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر چوری ہی کرنی ہے تو پورا گھر پڑا ہے، جہاں سے مرضی تلاشی لے لی۔ میری ماں اور بہنوں کے کمرے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ بڑی عجیب لڑکی ہو تم۔ تمہارے اپنے کمرے میں تو مجھے کچھ نہیں ملا، ابو یہاں وہاں بیچ کر میرا وقت برباد کرنا چاہتی ہو۔ تمہاری تلاشی لے لوں؟ بے شرمگی کی ساری حدیں پار کرتا وہ اسے حیران کر گیا۔ دل ہی دل میں اس شخص نے خود پر لعنت بھیجی۔ وہ یہ سب کیا کرتا پھر رہا تھا؟ اوپر سے اس لڑکی کی معصومیت اور مینال خود پر کنٹرول کھو کر سسک پڑی۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ کتنا روتی تھی وہ۔ نہیں، وہاں آپ کو بہت کچھ ملے گا، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ اس کو مزید روتا دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھا۔
ٹھیک ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، کچھ بھی چوری کر کے نہیں جا رہا، دیکھ رہی ہو نا، بے فکر رہو اور رونا بند کرو۔ مینال نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ نقاب پوش کھڑکی سے باہر کود گیا۔ مینال روتے سسکتے بستر پر آ لیٹی، دل خوف کے مارے ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ شکر تھا کہ وہ بنا کچھ چوری کیے چلا گیا تھا۔ گھر میں اس کے علاوہ کسی کا بھی روزہ نہیں تھا، سو اسے سب کے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ سب کی الگ الگ فرمائشیں اور پسند اسے حفظ ہو چکی تھی۔ چھوٹی نائمہ منہ بسوڑتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اور نخود سے سامنے پڑے ناشتے کو سائڈ پر کیا۔ حالانکہ یہ اس کا فیورٹ ناشتہ تھا۔ مجھے نہیں کھانا یہ ناشتہ، بریڈ اور انڈا، مجھے آج پراٹھا کھانا ہے، اٹھا کر لے جاؤ اسے، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی۔ ساتھ بیٹھی رائمہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا ارادہ صرف مینال کو تنگ کرنے کا ہے۔ نفیسہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ تم لوگوں نے ابھی تک ناشتہ شروع نہیں کیا، جلدی کرو، کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ مینال نے نائمہ کا ناشتہ ٹھیک سے نہیں بنایا، اب محترمہ کا موڈ خراب ہے، مجھے تو لگتا ہے آج کالج بھی نہیں جائے گی۔ رائمہ نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ یہ بات سنتے نفیسہ کا موڈ بے حد خراب ہوا۔ مینال، مینال، اسے زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ اگلے ہی پل وہ ہڑبڑائی سی دوڑتی ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ جی ماما۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے نفیسہ بیگم نے اس کا منہ تھپڑ سے سرخ کر دیا۔ وہ آنسو پیتی سر جھکائے بس ان کے حکم کی منتظر تھی۔ دفع ہو جاؤ اور نائمہ کے پسند کا ناشتہ لاؤ۔ وہ واپس کچن میں چلی گئی۔ اپنے پیچھے اس نے ان دونوں بہنوں کی ہنسی کی آواز سنی۔ اسے تو ہر حال میں ان کا کہا ماننا تھا۔ نفیسہ بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا۔ دن بھر کی تھکی ہاری وہ بستر پر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ جب وہ کل ہی کی طرح کھڑکی کے راستے اس کے کمرے میں گھسا، اسے سوتا دیکھ کر وہ آہستہ قدموں سے چلتا اس کے سرہانے آ بیٹھا۔ اس کے ملکوتی حسن کو نظروں میں سموتا وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کے حسن کا تو وہ کل ہی دیوانہ ہو گیا تھا، آج دل کے تو مجبور ہو کر وہ اسے پھر سے دیکھنے چلا آیا تھا۔ شرٹ دہاڑنے کے بعد اس کے دوست اس پر بہت ہنسے تھے۔ وہ جو چوری کرنے آیا تھا، اس قاتل حسینہ کے گہرے دلکش نقوش اور معصومیت نے اس کا دل چرا لیا۔ تبھی وہ گہری نیند میں تھوڑا سا کسمسائی اور اس کا شرٹلیک اس نقاب پوش کے بازو سے آ لگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی۔ وہ بے اختیار ہوتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کے سانسوں کی تپش تھی یا کچھ اور؟ اس سے پہلے کہ وہ گستاخی کرتا، مینال کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے اوپر جھکے دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اجنبی نقاب پوش آج پھر اس کے سامنے تھا، جبکہ وہ سیدھا ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مینال اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتی خود میں سمٹ رہی تھی۔ پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا، جبکہ وہ آہستگی سے اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھا۔ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نہ ہی کوئی چوری کا ارادہ ہے، بس تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر چلا جاؤں گا۔ مینال ابھی سے خوفزدہ تھی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ پلیز چلے جائیں۔ اگر میری مما کو پتہ چلا کہ میرے کمرے میں کوئی لڑکا ہے تو وہ مجھے جان سے مار دے گی، خدا کے لیے چلے جائیں۔ اس نے نرمی سے مینال کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے ڈرو مت، تم تو ڈی ایس پی کی بیٹی ہو، تم کیوں ڈرنے لگی کسی سے؟ لڑکی کو اتنا تو بہادر ہونا چاہیے نا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے اور وہ اسے تھپڑ مار سکے۔ مینال اس کی بات کا مطلب سمجھتی ہاتھ چھڑا کر پیچھے اٹھے۔ مینال کو روتا دیکھ خود بھی گھبرا گیا۔ کیا ہے یار، میں مذاق کر رہا تھا، اتنا بھی نہیں سمجھتی۔ مینال نے نم پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ میں بھلے ڈی ایس پی کی بیٹی ہوں، مگر میں مما کی سوتیلی بیٹی ہوں۔ جن کی مائیں ان کے بچپن میں مر جاتی ہیں، وہ اسی طرح بات بات پر خوفزدہ ہوتے ہیں۔ وہ درشتی سے بولی تو عرش نے اسے دیکھا۔ وہ بے حد شدید قسم کے احساس سے محرومی میں گھری تھی۔ عرش کے دوستانہ رویے نے اسے شاید تھوڑی ہمت دی تھی، جو اس سے اپنے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی۔ تہجد کا وقت ہوا تو وہ آنسو رگڑتی اٹھی۔ تہجد کا وقت ہو گیا اور میں اپنی نماز لیٹ نہیں کرتی۔ اسے روکھا سا جواب دیتی وہ باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ وہ اس کے بارے میں سوچتا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ نماز پڑھ کر دعا مانگتی رہی اور وہ اسے بے خودی کے عالم میں بیٹھا دیکھتا رہا۔ اس کا بے پناہ حسن سراہے جانے کے لائق تھا، اور وہ جا کر بھی اس کی تعریف یا اس کے حسن میں کلابے نہیں ملا سکتا تھا۔ اس لڑکی کا اعتماد جیتنا اس نقاب پوش کا سب سے بڑا خواب تھا۔ نفیسہ نے مینال کو سر سے پیر تک دیکھا۔ پرانے سے سادہ سے سوٹ میں سلیقے سے دوپٹہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شاید نماز پڑھ کر آئی تھی، تبھی اس کا چہرہ تر و تازہ تھا۔
تمہارے باپ کا فون آئے گا، بات کر لینا، اور خبردار جو ہماری کوئی بھی شکایت لگانے کی کوئی کوشش کی، پر ایک بات، اپنی یہ رونی اور منحوس شکل بھی ٹھیک کر لینا۔ نفرت سے کہتی وہ اسے فون پکڑا کر پلٹ گئی۔ ان کا اور ان کی بیٹیوں کا دن بھر یہی کام ہوتا تھا، اسے جی بھر کر ذلیل کرتی تھی۔ کھانا کھانے کا وقت ہوتا تو وہ سب سے آخر میں ان کا جھوٹا بچا ہوا کھانا کھاتی، جسے کبھی تو اس کا پیٹ بھر جاتا اور کبھی وہ سارا دن یوں ہی بھوکی رہ کر گزار دیتی تھی، اور نام ہو جاتا کہ مینال نے کھانا کھایا۔ اس کے باپ تک سب ٹھیک ہے کی خبر پہنچ جاتی تھی۔ روزے کی حالت میں وہ ان کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، جبکہ ان دونوں بہنوں کی عید کی تیاریاں ہی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کبھی شاپنگ تو کبھی پارلر۔ اسے تو کسی نے جھوٹے منہ نہیں پوچھا تھا کہ اسے بھی کچھ لینا ہے یا نہیں۔ وہ ہر گزرتے دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ افطار میں بھی پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ نفیسہ بیگم کا حکم ہوتا کھانا تازہ اور لیٹ بنے گا، کہیں 10 بجے کے بعد اسے کچھ کھانا نصیب ہوتا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پل کے جھپک کر روکنا چاہا، تبھی موبائل فون پر کال آنے لگی۔ مینال۔ ان کے منہ سے اپنا نام سن کر اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا دل بھر آیا۔ انہیں بھی تو کبھی کبھی اس کی یاد آتی تھی، نہ ہی اسے کبھی تحفظ دیا تھا۔ کچھ کہنے کی چاہ میں لب کپ کپا کر رہ گئی، زبان سے بھی لفظ پاپا ادا بھی نہیں ہوا تھا کہ رائمہ دوڑتی ہوئی اس کے ساتھ ٹکرائی اور ہاتھ میں پکڑا گرم کافی کا مگ اس کے بازو پر چھلک گیا۔ سی! وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ تیز گرم کافی نے اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو متاثر کیا تھا۔ بازو پر الگ جلن تھی۔ یو بلڈی! رائمہ نے چلاتے ہوئے تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ وہ ساکت سہمی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ رائمہ سے 2 سال بڑی ہی تھی، مگر یہاں اس کی عمر اور رشتے کو کون دیکھتا۔ دوسری جانب جنید صاحب نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ مینال کی سسکی ان کے دل کو چیر گئی تھی۔ رائمہ نے جو تھپڑ اسے مارا تھا، اس کی گونج نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ مینال جنید کی پہلی بیوی سے تھی۔ جنید ملک کی شادی جب عالیہ احمد سے ہوئی تو وہ بے حد خوش ہے۔ حسن میں یکتا اور نہایت انٹیلیجنٹ لڑکی کو پا کر وہ بہت خوش تھے۔ ان کی زندگی میں تباہی تو تب آئی جب شادی کے 2 سال بعد عالیہ بیٹی کو جنم دیتے دنیا سے چلے گئے۔ مینال کو سنبھالنے کے لیے انہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے جو ان کی بیٹی کو بے حد پیار کرے اور اسے اپنے لیے اس کی اولاد کی طرح رکھے۔ نفیسہ سے شادی کے بعد ان کی 2 بیٹیاں اور بھی ہوئی۔ انہیں لگا کہ مینال کا خوب دل لگا رہے گا۔ اپنی بہنوں کے ساتھ کھیلتے اور کودتے مینال ان کی نظر میں بڑی ہو رہی تھی۔ وہ سب جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ایک خوف کے زیر اثر بڑی ہو رہی تھی۔ اس کی ذات کا سارا غرور تو نفیسہ بیگم نے پاؤں تلے روند دیا تھا۔ مینال کو تو وہ سنبھال بھی لیتے، نفیسہ بیگم کی سختیوں نے اسے زندگی جینے ہی کب دی تھی۔ وہ عام بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کرتی تھی۔ باقی 2 کا کیا کرتے جو بے حد بگڑی ہوئی اور بدتمیز بچیاں تھیں۔ وہ جب کبھی مینال کے حق کے لیے بولنے کی کوشش کرتے، نفیسہ انہیں چھوڑ جانے کی دھمکی دیتی تو چپ کر جاتے۔ تہجد کا ٹائم ہوا تو وضو کر کے وہ نماز کے لیے کھڑی ہوگی۔ تبھی وہ چپکے سے کمرے میں داخل ہوا اور چپ چاپ اسے نماز ادا کرتے دیکھتا رہا۔ وہ نہایت خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا نور ہوتا کہ وہ کھو سا جاتا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ صوفے پر اس کے مقابل آ بیٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس اجنبی نقاب پوش پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ اس کی نیلی حسین آنکھیں کچھ ایسا تاثر دیتی کہ وہ اسے اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے یوں ریلیکس انداز میں بیٹھتا دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس پر اعتبار کرے۔ اس کے اندر کے احساس محرومی کو وہ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اسے اس بڑے سے گھر میں یوں تنہا گھٹ گھٹ کر روتا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ خود اعتمادی سے سر اٹھا کر جیے۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ اس کی ذات کے پنوں کو پلٹ رہا تھا۔ آج کچھ نہیں پوچھو گی؟ مینال نے اسے خالی نظروں سے دیکھا۔ تبھی اس کی نظر مینال کے دھودیا بازو پر پڑی، جہاں سے اس کا بازو بری طرح جلا ہوا تھا۔ کہ تمہارے بازو کو کیا ہوا ہے؟ کیسے جلا؟ مینال نے بامشکل آنکھوں کی نمی کنٹرول کی۔ بس جل گیا ہے، سر جھکائے معصومیت سے کہتی وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ اسے باہوں میں بھر کر ساری دنیا سے چھپا لے۔ وہ اسے اس پل مرہم تو نہیں لگا سکتا تھا، پر اس کے چہرے پر خوشی تو لا سکتا تھا۔ اس نے ایک شاپر اس کے سامنے رکھا اور اسے کھولنے کا اشارہ کیا۔ شاپر کھلتے ہی سارے کمرے میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔
اتنا سارا اچھا کھانا دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ یہ سب میرے لیے لائے ہو؟ کہاں سے چوری کی؟ وہ مسکرایا اور کھانے کا نوالا بنا کر اس کے منہ میں رکھا۔ چور ہوں، چوری ہی کروں گا نا، یہ بھی بہت محنت طلب کام ہے، یہی سمجھو کما کر لایا ہوں۔ اتنی اچھی لڑکی کے لیے بھلا سے تھوڑی کچھ لاؤں گا۔ تمہیں پتہ نا مینال، جو لوگ دوسروں کے حق پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، نہ ان سے اپنا حق سیدھے طریقے سے نہ ملے تو اسے چھین لینا چاہیے۔ مینال آنکھیں کھولے حیران سے اسے سنتی رہی۔ اسے خاموشی سے کھانا کھاتے دیکھتا رہا۔ اس نے اسے کھانے کو نہیں کہا تھا، جانتی تھی کہ وہ اپنا چہرہ اسے نہیں دکھائے گا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کی تنہائیوں کا ساتھی تھا، اس کا ہمدرد۔ زندگی نے اسے سوائے دکھوں کے اور دیا ہی کیا تھا؟ اب اگر کوئی اس کا دکھ بانٹ رہا تھا تو اسے برا کیوں لگتا؟ فاروق نے اسے بیچ راستے میں روکا تو نہ چاہتے ہوئے بھی روک گیا۔ عرش، تم ابھی تک ناراض ہو یار؟ ہم دوستوں نے تو تمہیں تنگ کرنے کو محض ایک شرط لگائی تھی اور تم ہو کے ہم سب سے دور بھاگ رہے ہو۔ اسے دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ میں نے برا نہیں مانا، نہ ہی دور بھاگ رہا ہوں۔ اور ایک بات بتاؤں، زندگی نے پہلی بار مجھے زندگی سے ملا دیا۔ بس کسی کی معصومیت بھاگی میرے دل کو۔ فاروق نے اسے تعجب سے دیکھا۔ وہ ارشد دورانی تھا، اپنے نام کی طرح ایک، مگر سامنے جو کھڑا تھا وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کے حیران ہونے پر ہنس دیا۔ چوری کرنے گیا تھا اس ایس پی کے گھر، پر اس کی بیٹی نے میرا دل چرا لیا۔ فاروق نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مطلب تم اور کوئی اور لڑکی؟ عرش مسکرایا۔ میں جانتا تو تم یہی سوال کرو گے۔ جنید ملم کی بیٹی پسند آ گئی ہے مجھے، اور میں اسے پا کر رہوں گا۔ فاروق نے اس کا ماتھا چیک کیا تو وہ ہنس دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں یار، بس محبت کر بیٹھا ہوں۔ اب کی بار فاروق بھی ہنس دیا۔ یقین نہیں ہوتا ارشد دورانی کو کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس میں یقیناً کچھ تو خاص ہوگا۔ عرش کے ذہن کے پردے اس لڑکی کا عکس جھلملایا تو وہ اس کے لب مسکرائے۔ بہت بہت خاص ہے وہ، اتنی کہ اسے چاہا جائے۔ جنید صاحب، میں اب آپ کی اس نکمی بیٹی کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ آپ اپنی پوسٹنگ کا کچھ کریں یا ہمیں بھی اپنے پاس بلا لیں۔ اب نائمہ اور رائمہ بھی تو ہیں، وہ تو مینال سے چھوٹے ہیں۔ مجال ہے جو کبھی انہوں نے مجھے تنگ کیا ہو یا کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہو۔ اس لڑکی نے تو ناک میں دم کیا ہے میرے۔ اب جلدی سے آ جائیں بس، اور اس کی شادی کا کوئی بندوبست کریں۔ کل کو کہیں اونچ نیچ ہو گئی تو سب یہی کہیں گے کہ ستیلی ماں نے بیٹی کا خیال نہیں رکھا۔ دوسری جانب جنید صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ مینال ان کی سب سے اچھی اور فرمانبردار بیٹی تھی۔ جو کہتے وہ سر جھکا کر سن لیتی، جو اسے پہننے کو دیا جاتا وہ پہن لیتی، جو اکثر نائمہ اور رائمہ کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی اور وہ دیکھ کر بس چپ ساتھ لیتی۔ نفیسہ بیگم سے چھپ کر وہ اکثر اسے کچھ پاکٹ منی نہ کچھ دے دیتے تھے۔ وہ بیگم کے سامنے اسے کچھ بھی دینے سے اور پیار کرنے سے گریز کرتی، تاکہ ان کی غیر موجودگی میں نفیسہ مینال پر کوئی بھی ظلم زیادتی نہ کرے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ نفیسہ بیگم نے مینال کو کبھی بھی بیٹی تسلیم نہیں کیا تھا۔ مینال کی شادی کا سن کر وہ بھی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو بیگم، میں کچھ کرتا ہوں۔ عید کی چھٹیوں میں گھر آؤں گا تو مینال کا رشتہ طے کر کے ہی جاؤں گا۔ تم میری مینال سے بات کروا دو۔ نفیسہ بیگم نے سامنے فرش دھوتی مینال کو نفرت انگیز نظروں سے دیکھا اور پھر نخوت سے سر جھٹکا۔ سوری ہے میڈم، رمضان کا مہینہ اور روزے کا بہانہ بنا کر سارا دن کمرے میں گھسی رہتی ہے۔ نفیسہ بیگم کا مینال نامہ شروع ہو چکا تھا۔ ہاتھوں میں ضروری فائل اٹھاتا وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جانے والا تھا کہ سعدیہ بیگم نے اسے آواز دے کر روکا۔ عرش، بات سنو بیٹا۔ آج کل اس کے پاس ٹائم پہ کہاں ہوتا تھا، وہ کسی کے پاس دو گھڑی بیٹھتا، مگر وہ سعدیہ بیگم کو کبھی بھی اگنور نہیں کرتا تھا۔ تبھی مؤدب ہوا۔ جی ماما۔ سعدیہ بیگم نے اپنے خوبرو بیٹے کی نظروں ہی نظروں میں بلائیں لے ڈالی۔ کالے گھنے بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، سبھی چوڑی پیشانی، گلافی بھوری آنکھیں اور لمبے قد کاٹ اور سڈول جسم کے ساتھ وہ شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کا انداز اسے سب سے الگ اور منفرد بنا۔ بیٹا، اب تم زندگی میں کامیاب ہو، اچھے مقام پر ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کسی بہت بڑے گھر میں کرو۔ میری نظر میں بہت اچھی اچھی لڑکی ہیں، تم کہو تو میں بات سے لاؤں۔ اس نے ماں کو مسکرا کر دیکھا۔ پروفیشنل ایڈوکیٹ ارشد دورانی کے لیے ماں کو آئینے میں اتارنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ لاڑ سے ان کے ہاتھ تھام کر محبت سے بولا، ماما، دولت کی کمی تو ہمیں بھی نہیں ہے، بیٹھ کر بھی 7 نسلیں کھائیں تو عیش کریں۔
میں شادی اس لڑکی سے کروں گا جو گھر بنائے اور میری ماما کی بیٹی بن کر رہے۔ سعدیہ نے نثار ہوتی نظروں سے بیٹی کو دیکھا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ بالکل، ہر پر بیٹا لڑکی دیکھوں گی تو پتہ چلے گا نا کہ کون کیسی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ ماما آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ سب ہو جائے گا، وہ جو کوئی بھی ہوئی اسے میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ فرح بیگم نے اچنبھے سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو 32 سال کا ہونے پر بھی شادی کے نام سے دور بھاگتا تھا۔ آج اس کے منہ سے یہ سب سن کر وہ بے یقین تھا۔ تہجد کی نماز کے بعد وہ غیر ارادی طور پر اس کی آمد کی منتظر تھے۔ دل تھا کہ ہر آہٹ پر دھڑک جاتا۔ آنکھیں بس کھڑکی کے باہر اس کی آہٹ کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی اس کا انتظار ختم ہوا اور وہ کھڑکی کے راستے کمرے میں کودا۔ اس کے لب بے اختیار مسکرا دیے۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آج پھر کوئی چیز چوری کر کے لائے ہو چور کہیں کے؟ اس نے منہ بناتے ہوئے بڑا میٹھا سا طنز کیا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی حسین لڑکی سے ملنے کے لیے جاؤں گا تو خالی ہاتھوں نہیں جاؤں گا، بہت محنت سے لایا ہوں۔ ارے دیواریں پھلانگ کر کسی کے گھر میں گھسنا اور پھر ہر کمرے میں جا کر ہاتھ صاف کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ وہ ہنس دیا تھا جبکہ وہ مبہوت ہوا، مگر وہ منال کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی نظریں جھکا گیا۔ اب جلدی سے اپنی آنکھیں بند کرو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ نہیں، اس نے سر انکار میں ہلایا۔ وہ اس کے برابر بیٹھا۔ اپنی آنکھیں بند کرو، شاباش۔ منال نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں آنکھیں بند نہیں کروں گی۔ اس نے منال کو سخت قسم کی گھوری سے نوازا۔ آنکھیں بند کرو، میں کون سا تمہیں اغوا کر کے لے جاؤں گا؟ جیتی جاگتی لڑکی کو چرا کر لے گیا تو ڈی ایس پی صاحب تو مجھے جیل کی چکی پسوائیں گے۔ اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے ڈانٹا تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے لمبے بالوں کو ہٹا کر نزاکت سے اس کے گلے میں چین پہنا دی۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتی خود میں سمٹ رہی تھی۔ اسے کندھوں سے تھام کر آئینے کے سامنے لا کر مبہوت سا دیکھے گیا۔ سراہی دار گردن میں چمکتی چین کو دیکھ کر وہ خود بھی ساکت رہ گئی تھی۔ یہ اس کا کسی کی بھی طرف سے پہلا تحفہ تھا۔ بہت خوبصورت ہے، وہ جذب کے عالم میں بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اپنا گال اس کے گال سے مس کرنے لگا۔ بالکل تمہاری طرح، بہت خوبصورت ہے، تم سے بڑھ کر تو کچھ بھی خوبصورت نہیں۔ بے باک لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا گیا۔ منال نے اسے خود سے دور کیا تو وہ بھی گلال چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ ایسے خوش رہا کرو لڑکی، اچھی لگتی ہو۔ وہ شرما سی گئی۔ یہ رشتہ تو محض دو اجنبیوں کا تھا جو اپنے اپنے احساسات کو چھپائے اچھے دوست تھے، مگر قدرت کے فیصلوں سے انجان تھے۔ قسمت انہیں نہ جانے کہاں لے جانے والی تھی۔ فائل کو توجہ سے دیکھتا وہ پوری طرح اپنے کام میں محو تھا۔ ماتھے پر سوچ کی لکیریں بڑی واضح تھی۔ ایڈوکیٹ ارشد درانی کے ہاتھ بہت کچھ لگا تھا۔ وہ ہر حال میں اپنے کام کو انجام دے دینا چاہتا تھا۔ پاس پڑی اس کی چائے ٹھنڈی پڑ چکی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی اپنے کام سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ کام کے معاملے میں ایسا ہی تھا، جب تک کر نہیں لیتا تھا پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اس نے فاروق اور عماد کو فون کر کے ملنے کے لیے بلایا اور خود سب پیپرز ترتیب سے رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سب اکیلے بھی کر سکتا تھا، مگر وہ بھی خود کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ ان دونوں بہنوں نے دل کھول کر شاپنگ کی تھی۔ روزے کی حالت میں وہ اسے خوب گھما پھرا کر تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں بیگ تھامے وہ اپنے دکھتے پاؤں کے ساتھ جانے کیسے چل رہی تھی۔ گلا الگ خشک ہو رہا تھا۔ جلدی چلو منال، ایسے چلو گی رینگ رینگ کر تو پھر تو کر لی ہم نے شاپنگ، رائمہ نے دان پیستے ہوئے کہا۔ تو وہ بے بسی سے گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ دونوں ایک طرف لگی سیل کی طرف بڑھی تو وہ لب بینچ کر وہی کھڑی رہی۔ تبھی عماد اور فاروق کے ساتھ کھڑے ارشد درانی کی نظر اس پر پڑی۔ اس پری وش کی معصومیت نے اسے بری طرح اٹریکٹ کیا تھا۔ تبھی عماد نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور فاروق کو اشارہ کیا۔ یہ تو گیا کام سے۔ وہ دونوں ہنسے تھے۔ بس کر یار، سرعام دیکھ کر کیوں سب کی نظر میں آ رہے ہو؟ جاؤ اور مل لو اس سے۔ عرش نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے ساتھ جو دو بھوتنی ہیں نا، ان کا کیا؟ دیکھ نہیں رہے؟ عرش نے ناگواری سے کہا۔ فاروق نے آنکھ ماری۔ کوئی نہیں، انہیں ہم دیکھ لیں گے، ہم کون سا کسی خلائی مخلوق سے کم ہیں۔ وہ ہنس دیا۔ تبھی وہ چونکا۔ منال کی بگڑتی حالت وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی،
अर्श ने उसे बाहों में समेट लिया था। उसके दोनों हाथों से शॉपिंग बैग यहाँ वहाँ गिरे और वो होशो खुर्द से बेगाना हो गए। उसके चेहरे को करीब से देखता वो परेशान हुआ। एक बाजू उसकी कमर के गिर्द हमायल करता, दूसरे हाथ से वो उसका गाल थपथपाने लगा। इन दोनों बहनों के देखने से पहले वो उसे बाहों में उठाता मॉल से बाहर की सिमत भागा, जबकि वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। आप फिक्र न करिए एडवोकेट साहब, ये बिल्कुल ठीक है, बस गर्मी और थकावट की वजह से बेहोश है। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी तो वो थोड़ा पुरसुकून हुआ। डॉक्टर इंजेक्शन देने लगा तो वो बेख्तियार बोला, नहीं प्लीज़, ये रोज़े से हैं, आप बताएं कब तक होश में आएंगे। डॉक्टर ने सर इस बात में हिलाया। कुछ नहीं कहा जा सकता अर्श, लड़की काफ़ी डिप्रेस्ड सी लगती हैं। उसने लब भींच लिए। डॉक्टर से इजाज़त लेता वो यूं ही बाहों में भरता अस्पताल से बाहर निकल गया। उसे जब होश आया तो वो अपने कमरे में थी, जबकि नफीसा बेगम उसे होश में आता देखकर जैसे सुकून में आई थी। जाओ अपने मालिक को खबर दे दो कि उसे होश आ गया। जी। अर्श ने वापसी पर एक लड़की को खुद की मुलाजमा बनाकर साथ ले लिया था। मिनाल का सर बेहद भारी हो रहा था। अर्श मिनाल की नज़रों में आए बिना यहाँ से निकल जाना चाहता था। सब मूड खराब होने के बावजूद चुप थी। ये अर्श दुरानी की बाय फेस मिनाल मलिक से पहली मुलाकात थी। सहरी के बाद वो जैसे ही अपने कमरे में आई, उसकी नज़र सामने बेड पर लेटे उस नकाबपोश पर पड़ी। बिखरा बिखरा सहूली और गिरबान के 2 बटन खोल ले अपने कसरती जिस्म के साथ उसकी तवज्जो खींच गया। दरवाज़ा बंद करते उसने मुंह बनाया। वो नींद के खुमार से अटी आंखों में उसके लिए मोहब्बत भरकर उसके करीब चला आया। तुम नाराज़ हो? वो कुछ नहीं बोली तो उसने बाजुओं से पकड़कर उसे घुमाया तो उसके सीने से आ लगी। मिनाल की रंगत एकदम सुर्ख हो गई। उसके सीने के बालों से नज़र चुराती उसे दूर करना चाहती थी, मगर उसने हिसार में मज़ीद सख्ती की। क्या हुआ? मेरा इंतज़ार नहीं कर रही थी आज? ये नाराज़गी क्यों? उसके चेहरे को आंखों में समोते वो सरगोशी में बोला तो मिनाल के मसामों से पसीना फूट पड़ा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, अगर कोई आ गया तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सहमी सी एहतजाज करती वो उसे बहका रही थी। उसने मिनाल का चेहरा थाम कर करीब किया और झुका। उसकी सांसों की हिद्दत से वो जलने लगी थी। छोड़ दूं क्या? तुमसे दूर गया तो फिर से अकेली पड़ जाओगी। मिनाल ने नम निगाहों से उसे देखा। इतनी नज़दीकियां उसे बेहाल कर रही थी। मुझे नहीं पता कुछ भी, अगर तुम कुछ देर और मेरे करीब रहे तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। नकाब के पीछे वो गहरा मुस्कुराया और उसे नरमी से खुद से दूर किया। वो भागकर दीवार से जा लगी। उसकी हालत से हैज उठाते वो हंस दिया। मजाक कर रहा था पागल लड़की, आज तुम्हारी सैरी नहीं ला सका, बस मसरूफ था बहुत। वो सर झुका के वो बेड पर जा बैठा। कोई बात नहीं, मैं कुछ और लाया हूँ, यहाँ आओ। वो ज़रा और दरवाजे की सिम सरके तो उसे डरता देखकर वो दांत पीसता उसके सर पर जा पहुंचा। खा तो नहीं जाऊंगा तुम्हें, चलो। उसका हाथ थाम कर उसे सोफे पर लाया और फिर जेब में हाथ डालते उसने चमकती धमकती रिंग उसके सामने की। तुम्हारी ईद सबसे स्पेशल होनी चाहिए ना। उसकी उंगली में रिंग पहनाता वो उसे जिन नज़रों से देख रहा था, वो नज़रें चुराकर हाथ छुड़ा के, मुझे तुमसे सब मज़ीद कोई तोहफा नहीं चाहिए। अगर मेरे मामा को पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगे। उसने मिनाल को घूरा। देखो, अगर तुम यूं ही सबसे डरती रही तो अपनी ज़िंदगी का सबसे हसीन हिस्सा भी इन लोगों की बेहसी की नज़र कर दोगे और ये लोग तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। अगर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करता है तो उसका जवाब तुम दे सकती हो। मिनाल का चेहरा जर्द पड़ने लगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम समझते क्यों नहीं? मामा पापा से मेरी शिकायत करती हैं और जब जब गुस्सा आता है मेरी पुरानी बातें दोहरा कर भी मारती हैं। उसने मिनाल का चेहरा हाथों के प्याले में लिया और अंगूठों की मदद से उसके आंसू साफ किए। तुम हिम्मत तो करो, एक दिन हिम्मत करोगी तो दूसरे दिन ये लोग तुम पर हाथ उठाने से पहले सोचेंगे। मिनाल ने उसे महज देखा। तुम्हें पता है, शहर का सबसे बड़ा एडवोकेट मेरा दोस्त है। उसने मुझे बताया कि डीएसपी जुनैद मलिक की पहली बीवी की सारी जायदाद है, ये जिस पर पूरा घराना ऐश कर रहा है। मिनाल ने आंखें भरकर उसे देखा। जानती हूँ, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। जिस लड़की ने बचपन से ही हर बात पर मार खाई हो, उसे भूखा रखा गया हो, जिसके बाप ने उसे कभी तहफ़्फ़ुज़ न दिया हो, तो वो किसी के सामने क्या ही सर उठा कर जिएगी। उसने मिनाल का हाथ थाम कर नरमी से सहलाया। अपनी हिम्मत खुद बनो मिनाल,
جب تک تم یہ سوچو گی تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تم سچ میں کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ اپنا ہاتھ دیکھو کیسے جلا، یاد ہے نا؟ ایک دن تم بھی بدلے میں کسی کا ہاتھ جلا کر دیکھو اور پھر محسوس کرنا ان وحشتوں کو جو تم نے خود پر سہی، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا مینال، نہیں تو یہ لوگ تمہیں اور ستائیں گے اور تم ان کے ظلم سہتے پستی رہو گی۔ مینال آنسو پیتی اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ اسے زندگی جینے کے نئے اصول سکھا رہا تھا۔ رمضان کے اس مہینے میں شاید اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ وہ نقاب پوش اب بھی آتا اور اس کے دن بھر کی داستان سنتا اور گھنٹوں اس کی ہمراہی میں وہ بولتی اور اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح وہ اس کے دماغ میں یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہو رہا تھا کہ یہ زندگی اس کی ہے اور اسے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ کب تک وہ چھپ چھپ کر اس کے کمرے میں آتا رہے گا؟ اور وہ اس کمرے تک ہی اپنی زندگی تو محدود نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسے اب ہر ایک کو خود ہی اس کی بدتمیزی کے لیے جواب دینا ہوگا۔ وہ یہ سب باتیں سوچتی تو ضرور مگر کرنے کی ہمت نہیں جٹا پاتی، اور عرش کو یقین تھا وہ ایک دن یہ سب کرے گی بھی۔ ہر سحری سے پہلے وہ آتا اور اسے زندگی جینے کی کوئی نہ کوئی وجہ دے جاتا۔ اس کے پاس اس نقاب پوش کے دیے بہت سارے گفٹس تھے جنہیں وہ تنہائی میں پہنتی اور کمرے سے باہر جانے سے پہلے انہیں اتار کر چھپا دیتی تھی۔ نفیسہ بیگم کا غصہ بات پہ بات بڑھنے لگی تھی اور ان دونوں بہنوں کی بدتمیزی بھی نائمہ کو اس کی شفاف گوری رنگت سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ وہ اسے نقصان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتی تھی اور پھر معصوم بن کر نفیسہ بیگم سے اس کی کلاس لگواتی۔ وہ تو جیسے اسے مارنے پیٹنے کو تیار ہی بیٹھی تھی۔ منٹ سے پہلے وہ اس کی ذات کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ بس نقاب پوش کی آنکھوں کے سوا اس نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ شخص کا چہرہ چھو کر دیکھے، مگر وہ اس کے ہاتھ آئے تب نہ۔ خیالوں کی دوڑ الجھی اور وہ خود بھی الجھتی گئی۔ اس کے خیالوں میں کھوئی کھوئی سی وہ ہر دکھ بھلائے مسکرا رہی تھی۔ وہ اس اجنبی شخص کے سنگ بندھ رہی تھی۔ جب نفیسہ بیگم سے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ مجھے درد ہو رہی ہے مما، چھوڑ دیں۔ اس نے زبان کھولی تو نفیسہ بیگم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے چہرے پر درپے تھپڑوں سے سرخ کر دیا۔ بے حیا، بغیرت، تمہارے حصے کا کام کون کرے گا؟ یوں مسکرا کر کس کو سوچ رہی تھی؟ بتا، کس کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ اس کے چہرے پر مزید تھپڑ مارتے وہ اسے بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ تب جا کر نفیسہ بیگم نے اسے فرش پر دھکا دے دیا۔ ڈوب کر مر جا کہیں، زندگی عذاب کر دیا تم نے۔ اسے کوستی وہ اندر چلی گئی، جبکہ وہ گھر آتے ہوئے اٹھی اور اپنے روم میں آ کر وہ ضبط کھو بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ تہجد کے وقت بھی نہیں اٹھی تھی۔ اس کے کمرے میں جب وہ کود کر آئے تو اسے بیڈ پر بے خبر سوتے دیکھ کر اسے تشویش ہوئی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے قریب آ بیٹھا اور پھر لب داندوں میں دبا لیے اور اسے روتے سو گئی تھی۔ اس کے قریب بیٹھا اور نرمی سے بازو پھیلا کر اس کے نازک سے وجود کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مینال کی تکلیف اس کے چہرے پر رقم تھی۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تو وہ کسمسا کر آنکھیں کھول گئی۔ اسے یوں اپنے قریب دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ اس شخص نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ تم ٹھیک ہو مینال؟ اس کے نرم اور محبت بھرے انداز سے وہ خود سنبھل نہیں پائی اور اس کے سینے سے لگی سسک کر رو دی اور اسے بھی آنکھیں نم کرنے پر مجبور کر گئی۔ ماما نے مجھے آج بہت مارا۔ وہ تڑپتے ہوئے اسے دن بھر کی روٹین بتا رہی تھی، جبکہ ان کا دل ان بے حس لوگوں کے لیے نفرت سے بھر گیا۔ اس نے مینال کا چہرہ سامنے کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھ سے وعدہ کرو مینال، تم کمزور نہیں پڑو گی، وعدہ کرو۔ مینال نے ڈرتے ڈرتے اسے وعدہ کیا تھا۔ نائمہ نے ساتھ بیٹھی رائمہ کو اشارہ کیا۔ دیکھ رہی اس چڑیل کو؟ محنت ہم کر رہے ہیں اور روپ اس کا نکھرتا جا رہا ہے۔ رائمہ نے اسے زہریلی نظروں سے دیکھا اور انتہائی بدتمیزی سے بولی، پانی دو مجھے۔ مینال جو نفیسہ بیگم کے کپڑے استری کر رہی تھی، اس کام سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رائمہ تن فن کرتی اس کے سر جا پہنچی۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا، پانی دو مجھے۔ اس نے درستی سے مینال کا بازو دبوچا تو مینال کے بازو میں رائمہ کے لمبے ناخن زخم بنا کے اگلی پل استری رائمہ کے بازو پر رکھ دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نے نائمہ کو گویا پتھر کا کر دیا تھا، جبکہ رائمہ کو تڑپتا چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اگلے دن وہ انتظار کرتی رہی پر وہ نہیں آیا۔ سحری کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر
वो नाराज़गी से मुंह मोड़ गई। मुझे नहीं करनी कोई बात। क्यों आए हो? उसे ज़बरदस्त झटका तब लगा जब वो उसे बाहों के हिसार में लेता उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। छोड़ो मुझे। उसकी इतनी कुर्बत मिनाल का दिल धड़का रही। उसकी गैर होती हालत की परवाह किए बिना वो उसे खुद में समो रहा था। उसे यूं ही साथ लगाए बेड तक लाया और उसे अपने सामने बिठाया। आज ईदी लाया हूँ तुम्हारे लिए एडवांस। मिनाल ने उसे घूरा तो हंस दिया। हाँ हाँ वही चोरी करके लाया हूँ, पर मेहनत भी बहुत की। मिनाल ने मुंह बनाया। ज्वेलरी में उसकी चॉइस अच्छी थी। आज काम भी आ रही थी। चूड़ियाँ, मेहंदी और ज्वेलरी, बहुत अच्छा है ये सब, मगर मैं पहनती नहीं ये सब। तुम्हारे बाकी सब तोहफे भी ऐसे ही रखे हैं। वो हंस दिया। कोई बात नहीं, किसी दिन याद आऊँ तो पहन लेना। उसने तकिए के नीचे से एक फाइल निकाल कर उसके हवाले की। ये फाइल इस घर और इस ऑफिस की है जिसका सारा काम नफीसा अपने अंडर करवाती है। मिनाल ने आंखें फैलाकर देखा। तुम्हारी सौतेली अम्मा के कमरे से चोरी करके पाकर आया हूँ। एक कॉपी वहीं रखाया हूँ। मेरी जान फिक्र मत किया करो। उसे डरते देखकर वो हंसा। आज के बाद इस घर की तुम मालकिन हो। ये सब तुम्हारा ही है मिनाल। मिनाल ने उसका हाथ थामकर अपने नम गाल से लगाया। मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना, मैं टूट जाऊंगी। मैंने कभी किसी को खुद से प्यार करते नहीं देखा। तुम वाहद हो जो मुझसे प्यार से बात करते हो। उसने मिनाल का चेहरा साफ किया। रोया मत करो और मुझे बताओ आज क्या क्या हुआ घर में। और मिनाल उसे सब कुछ बताने लगी। वो नहाकर निकली तो गीले बालों को कंघी करने के बाद जूं ही खुला छोड़कर बाहर निकल आई। उसने कल रायमा का हाथ जलाकर जो हरकत की थी उससे वो दोनों अब उसके करीब आने से डरने लगती थी। वो जहाँ से गुजरती रायमा वहाँ से खिसक जाती। नफीसा बेगम को बुखार ने इतनी हिम्मत नहीं दी थी कि वो बिस्तर से निकलकर मिनाल की खबर लेती। ऐसे में उसे अकेला खड़ा देखकर नायमा आंखों में शरारत भरकर उसके सामने आ खड़ी हुई। मिनाल ने उसे बड़ी तंजिया नजर से देखा। क्या देख रही हो मुझसे? कोई काम नहीं कहोगी? नायमा ने नफरत से जमीन पर थूका। तुम्हारी औकात कल भी ये थी और आज भी यही है। तुम ये हरकत करके साबित क्या करना चाहती हो? कि तुम हमें डरा लोगी और हम डर जाएंगे? मम्मा को ठीक होने तो तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखा देंगी और तुम्हें तुम्हारी औकात भी याद दिला देंगी। तुम पाँव की जूती थी और पाँव की जूती ही रहोगी। मिनाल ने बेखौफी से उसे देखते एकदम हाथ बढ़ाकर उसे बालों से जकड़ा और साथ ही उसका बाजू मरोड़ कर उसकी पुश्त से लगाया तो वो चाहकर भी उसकी गिरफ्त से आज़ाद न हो सके। तुम्हारा थूका हुआ तुम्हें ही चटाने पर मजबूर कर दूंगी, मगर क्या है ना कि मैं तुम्हारी तरह इतना नीचे नहीं गिर सकती। मेरा एक मयार है और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे तकलीफ पहुंचाने की या मेरे बारे में साजिश करने की जुर्रत की तो मैं तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगी और तुम लोग चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये घर मेरा था और मेरा ही रहेगा। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम लोगों की नाइंसाफियां और बदतमीजियां। अब मैं तुम सबसे हिसाब लूंगी। तुम लोग मुझे पाँव की जूती समझते हो तो इतना भी दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि जब पाँव की जूती सर पर पड़ती हो तो बेबहा पड़ती है। नफरत से फनकारते उसने नायमा को फर्श पर धक्का दिया और खुद वहां से चली गई। नफीसा बेगम की बीमारी का उसने पूरा फ़ायदा उठाया था। 2 दिन के अंदर अंदर उसने सारे कारोबारी मामलात को अपने हाथों में ले लिया था और उसकी दोनों सौतेली बहनें उसकी आंखों में नाचती वहशत को देखकर उससे दूर भागती थी। आजकल वो इन दोनों को बिना बात के थप्पड़ों से सुर्ख कर देती और भी उनके बाल नोच लेती। 2 दिनों में उसने इन दोनों की अच्छी खासी हालत बिगाड़ दी थी। रायमा के बाजुओं और चेहरे पर नाखूनों से इस कदर निशान थे वो मिनाल के इर्द गिर्द भी नहीं भटकती थी। सारा दिन घर के कामों के बाद वो उन्हें किचन में कुछ न कुछ बनाने पर लगाए रखती। नफीसा बेगम को जब होश आया तो उन्होंने मिनाल को मारने की कोशिश की तो उसने सरेआम उनकी छोटी बेटी नायमा को बुरी तरह बालों से पकड़कर घसीटा तो वो आंखें फाड़े हक्का बक्का सी बस उसे देख कर रह गई। इन चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ था कि वो डरी सहमी मिनाल से पूरी जंगली बिल्ली बन गई थी। नफीसा बेगम ने अलमारी से फाइल निकाल कर देखी। पेपर तो सभी मौजूद थे और बिल्कुल उसी हालत में रखे थे जिस हालत में उन्होंने इन पेपर्स को छुपा कर रखा था। मामा इस लड़की का जल्द से जल्द कुछ करे, नहीं तो ये हम सबको नोच खाएगी। मेरा तो दिल पर आहट पर खौफ खाए रहता है। उसकी आंखें देखी हैं बड़ी बड़ी और जब पूरी आंखें खोलकर देखती हैं तो मुझे लगता है कि मुझे तो सालम ही निकल जाएगी। उसका बस नहीं चलता था कि वो मिनाल को कत्ल कर डाले। थोड़ा मुझे पता चल जाएगा ये किसकी शय पर इतनी जुर्रत कर बैठी है।
وہ مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں نفیسہ بیگم ہوں۔ میں نے اسے سارے دن کے جوتے کی نوک پر رکھا ہے اور اس کا دماغ بھی ٹھکانے پر لانا میں اچھے سے جانتی ہوں۔ نفیسہ بیگم کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ آج بھی اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ وہ شخص اسے زندگی کی نئی راہوں پر لا کر اسے کنارہ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ منال کے پاس اس کے سوا کوئی ہمدرد، کوئی مسیحا نہیں، اور وہ اسے زندگی کے کالے گہرے خوفناک بھنور سے نکال کر روشنی میں لایا تھا۔ اسے جینے کا صحیح مطلب، صحیح مقصد اب جا کر سمجھ میں آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ منال اپنی طاقت خود بنے، اور اس نے کر دکھایا تھا۔ جتنا وہ اس بات کو مشکل سمجھتی تھی اس کے لیے اتنا ہی آسان ثابت ہوا تھا۔ وہ صحیح کہتا تھا، منال ایک دفعہ کر کے دیکھو، اور اس نے آج کر دکھایا تھا۔ آج وہ بے خوف و خطر سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے حق سے اپنے گھر میں رہ رہی تھی۔ مگر جس شخص نے اسے یہ روشن راہیں دکھائی تھی وہ خود کہاں تھا؟ اسے انتظار کی سولی پر لٹکا کر وہ شاید اس کے مچلتے جذبات کی حدت کو ماپنا چاہتا تھا۔ وہ تو اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی، نہ اس کا نام اور نہ ہی اس نے اس نقاب پوش کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ تو بس اسے اس کی آنکھوں سے پہچانتی تھی۔ اس کی نیلی بڑی بڑی لمبی خمدار پلکوں والی آنکھیں اتنی سحر انگیز، اتنی دلکش سے موئے ہوئے جو زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پاتی تھی۔ اس شخص کی غیر موجودگی میں اس کے اندیکھے جذبات کو ہوا دی تھی۔ وہ اپنے دل کی بدلتی حالت سے واقف ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اسے اس نوجوان نقاب پوش سے محبت ہو رہی ہے، اور وہ اپنے دل کی دنیا کو اس کی محبت سے آباد کرنا چاہتی تھی۔ اسے یاد کرتے کرتے وہ وہیں جائے نماز پر سو گئی تھی۔ بنا آواز کے بالکل دبے پاؤں وہ اس کے کمرے میں آج پھر آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ منال اسے نہ دیکھے، اور تبھی وہ اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ دیکھا وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے جائے نماز پر سو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ وہ نیند میں تھوڑا سا کسمس آئی اور اس نے اس کا بازو تکیہ سمجھ کر باہوں میں تھام لیا۔ منال کا چہرہ اس کے بازو کے گھنے بالوں پر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کی سی آزادی پالے، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ تبھی وہ خاموش بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ اسے دیکھا جاتا۔ وہ جیسا منال کو بنانا چاہتا تھا وہ ویسی بنتی جا رہی تھی۔ سر اٹھا کر جینا اور اپنی ذات کے غرور کے ساتھ جینا۔ وہ خود بھی آزاد اور اچھی زندگی گزار رہا تھا، اور وہ منال کو بھی اچھی زندگی دینا چاہتا تھا، اور ہر طرح کی محرومی سے بچا لینا چاہتا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا بازو منال کی گرفت سے نکالا اور جھک کر نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ٹیبل پر پڑے کلاک میں سحری کے ٹائم کا الارم سیٹ کرتے وہ جس طرح خاموشی سے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ جنید ملک صاحب ڈیوٹی سے چھٹیوں پر گرائے تھے۔ بیگم نے سکون کا سانس لیا کیونکہ ان کی مٹی میں نظر آ کر بھی نہیں دیکھی۔ ان دونوں بہنوں اور نفیسہ بیگم نے اس کی بدتمیزیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا، اور وہ خاموش بیٹھی سب سنتی رہی۔ جنید ملک کے دل کو انجانی سی خوشی نے گھیر لیا۔ منال کی ذات میں اتنا کانفیڈنس، اور اپنی ذات کے لیے اس نے جو بھی کچھ کیا تھا، یہ سب سے وہ بہت خوش تھے۔ نفیسہ بیگم کی بچیوں کو چھوڑ کر جانے کی دھمکی کی وجہ سے وہ زندگی بھر منال کے حق کے لیے نہیں لڑ سکے تھے۔ اس کا باپ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اپنا کوئی فرض نہیں نبھایا تھا۔ تم سب لوگ میری بیٹی سے تنگ ہو تو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ منال کے لیے اچھے اچھے گھرانوں کے رشتے آئے ہیں۔ میں جلد سے جلد منال کی شادی کر دوں گا۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ اٹھ کر چلے گی، جبکہ وہ ساکت وجود لیے وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہے گی۔ رمضان کی تاک راتوں میں سے پورا یقین تھا کہ وہ اس شخص کو مانگے گی اور پا لے گی۔ اس نے دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائے اس شخص کی سلامتی اور اس کی محبت کو پانے کی دعا کی، جس شخص کو جانتی تک نہیں تھی، اور نہ ہی اس کا نام اور نہ ہی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کا دل خوش ہوتے ہوئے بھی خوش نہیں تھا۔ اس کی زندگی کو آسان بنا کر اسے دل کے ہاتھوں مجبور کر کے وہ اسے نہ جانے کیوں سزا دے رہا تھا۔ وہ ہر دعا میں اس کے لیے روتی تڑپتی، مگر اسے نہ آنا تھا اور نہ ہی آیا، اور وہ اس کی محبت میں دن بہ دن ڈوبتی جا رہی تھی۔ ایک ایسے ہی روشن دن تھا جب وہ روزہ رکھنے کے بعد اپنی نیند پوری کر کے باہر آئی، اور جنید صاحب نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، جبکہ نائمہ اور رائمہ نے نفرت سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے خاموش تھے۔
انہیں ہر حال میں صرف منال کا تحفظ چاہیے تھا۔ بیٹا تم نے زندگی میں بہت کچھ سہا ہے اور میں نے کبھی اپنے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ حالانکہ یہ سب کچھ تمہاری ماں کا تھا، تمہیں نہ اچھا کھانے کو دیا نہ پہننے کو دیا، محبت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تو تمہارے لیے زندگی میں کچھ نہیں کر سکا، مگر اب میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ ان کی سوئی ہوئی محبت بیٹے کے لیے جاگتے دیکھ کر نفیسہ بیگم بل کھا کر رہ گئی، مگر بے بس تھی۔ جنید صاحب کے ڈر سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ مینال کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی۔ جس پیار کو وہ زندگی بھر ترستی رہی، وہ ملا بھی تو کب، جب وہ اسے شادی کر کے رخصت کر دینا چاہتے تھے۔ جاتے ہوئے بھی وہ اس قدر شدت سے روئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ جنید ملک نے اپنے صابر بیٹی کو بیچ تیار سینے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ مشہور ایڈوکیٹ ارشد درانی، جو اپنے کیریئر کا ایک کیس نہارا تھا، اس کی وجاہت 6 فٹ سے نکلتا قد، سیاہ گھنے بالوں کو سلیقے سے سیٹ کے، بڑی بڑی خوبصورت بڑی آنکھیں اور صاف رنگت کے ساتھ وہ بے حد شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اسے ایسے بھرپور نوجوان کو سامنے دیکھ کر نفیسہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہیں یاد نہیں آیا تھا کہ انہوں نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ اتنا اچھا رشتہ مینال کے لیے آیا تھا، اور لڑکا بھی ایسا کہ نظر بھر کر دیکھنے سے بھی ڈر لگے، کہیں سے بری نظر ہی نہ لگ جائے۔ اور ایسا لڑکا بھلا وہ مینال کے لیے کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس کا رشتہ مینال کے لیے آیا تھا، پر نفیسہ بیگم کی رال ٹپکنے لگی۔ انہوں نے جنید صاحب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ سب لحاظ بلائے طاق رکھ کر انہوں نے رائمہ کے لیے اس رشتے پر سوچنے کے لیے ٹائم مانگا، مگر مسز درانی نے بھی سب کے سامنے مینال کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا کہ میرے درانی ہاؤس کی بہو تو یہی لڑکی بنے گی۔ میں صاحب نے نفیسہ بیگم کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے مینال کے لیے ارشد درانی کے رشتے کو ہاں کر دی تھی۔ چھپ کے وہ بے تاثر چہرہ لیے بہت ہی بار دیکھتی رہ گئی۔ ایک نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی گڑیا جیسی لڑکی کو دیکھا، جس کا چہرہ تمام جذباتی کیفیت سے عاری تھا۔ رات ہوتے جیسے وہ اپنے کمرے میں آئی، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ بیڈ پر اوندھے منہ گر کر وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کی تمام دعائیں، تمام ریاضت رائگاں گئی تھی۔ اس شخص کو دعاؤں میں مانگ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ ہر صورت اس کے نصیب پر حصہ ہوگا، مگر وہ تو اسے دیکھنے تک نہ آیا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ بار بار کھڑکی کھول کر وہ باہر اندھیرے میں جانگتی، کہیں کوئی آہٹ، کوئی خوشبو اسے اس کے آنے کا بتا دے، مگر سب کچھ جیسے ساکن تھا، بالکل اس کے وجود، اس کے دل کی طرح۔ عید آئی اور اس میں وہ تمام تحفے پہنے جو اسے لا لا کر دیتا تھا۔ جیسے جیسے وہ پہنتی، اس کے آنسو اس کا چہرہ بھگوتے جا رہے تھے۔ شدت سے روتے ہوئے اس نے اس شخص کی یادوں سے الجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی تمام یادوں کو مٹا دینا چاہتی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے وہ تمام تحفے، چوڑیاں، جھمکے، مانگ ٹکا اور گلے کی چین سب اتار کر احتیاط سے جولری باکس میں رکھے۔ گھٹنوں میں سردیاں، نہ جانے وہ کتنی دیر تک اسے یاد کرتے روتی رہی۔ اسے نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کا پور ارشد درانی کے لیے سجایا گیا تھا۔ اس کا ملکوتی حسن سج سنور کر ایسا قیامت خیز ہو گیا تھا کہ جو بھی دیکھتا رہ جاتا۔ زندگی بھر اپنے بہنوں کی اترن پہننے والے مینال کا یہ روپ سب کو حیران کر رہا تھا۔ ملا شب اس کی اور ارشد درانی کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی، مگر اس دل کا کیا کرتی جو اس اجنبی نقاب پوش کے لیے دھڑک رہا تھا۔ نکاح کی کچھ دیر بعد ہی رخصتی کا شور اٹھا تو وہ اپنے دل کے درد کو اندر دباتی، اس کی یاد کو ہمیشہ کے لیے سینے میں دفن کرتی ارشد درانی کے ساتھ اس کے محل نما گھر میں آ گئی تھی۔ دلہن بنے بیٹھی تھی جب کافی دیر انتظار کے بعد ارشد درانی نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تو وہ گھونگھٹ اٹھاتی بیڈ سے اتر آئی۔ لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے وہ مبہوت رہ گئی۔ اتنی حسین، اتنی معصومیت، اتنی نزاکت اس میں کہاں سے آئی تھی؟ یہ سب سوچنا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس کی سوچ عام لڑکیوں کی طرح تھی۔ مگر آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا، اور وہ اپنے دل کی اداسی کو چھپاتی مسکرانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تبھی کھڑکی سے کوئی کود کر اندر آیا تو اس نے چیخنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، اس شخص نے اسے دیوار سے لگا کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنا بنا کر تنہا چھوڑ دینے کے لیے آیا تھا۔ وہ شخص اسے بڑی جانچ تھی اور مسکراتی نظر سے دیکھ رہا تھا۔
اتنے دن کی دوری نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا، مگر مینال کو سسکتے دیکھ کر وہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ مینال نے دونوں ہاتھوں کے مکے بنا کر اس کے سینے پر خوب برسائے۔ جب تھک گئی تو اس کے بالوں سے بھرے سینے پر سر رکھتے وہ شدت سے روتی تھی۔ تم پھر سے کیوں آئے ہو میری زندگی میں؟ تم نے میری زندگی کا اچھا خاصا تماشا بنا دیا۔ جب تمہیں پتا تھا کہ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکی کہ وہ اسے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ گریبان سے جھنجھوڑ کر پوچھتے وہ اپنے گزرے دنوں کی اذیتوں کا حساب مانگ رہی تھی۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے نرمی سے مینال کے آنسو صاف کیے اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ مینال نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ جاؤ اب، کبھی واپس مت آنا۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اس کا رونا تڑپنا عرش سے دیکھا نہ گیا تو ہاتھ بڑھا کر چہرہ بے نقاب کر دیا۔ وہ ساکت سی بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ تھے وہ نقاب پوش؟ وہ حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ عرش نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ جس دن مال میں تم بے ہوش ہو گئی تھی میں ہی تمہیں مال سے لے کر آیا تھا۔ تمہاری سوتیلی ماں کو بہت پٹایا میں نے، تبھی تو کسی نے کچھ نہیں کہا تمہیں۔ مینال کی آنکھیں تو بس اسے دیکھ آئی تھی۔ ہر پل دعا میں جس شخص کو شدت سے اس نے مانگا تھا وہ اس پر حق رکھتا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں مینال۔ تمہیں دیکھتے میرے دل نے مجھ سے بغاوت کر لی کہ چاہیے تو بس یہی لڑکی، اور میں تمہیں یوں گھٹ گھٹ کر جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں چاہتا تو تمہیں بہت آرام سے اس گھر سے لے کر اپنی دنیا میں آ جاتا، مگر میں چاہتا تھا کہ تم اپنے بل بوتے پر عزت سے سر اٹھا کر جیو، اور دیکھو تم میری باہوں میں ہو اور میں اپنی محبت کو محسوس کر سکتا ہوں۔ مینال کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیتے وہ اسے اپنے ہونے کا یہ یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اپنے مجازی خدا کے لیے محبت ہی نہیں احترام بھی تھا، جس نے اسے زندگی جینے کا ہنر سکھایا تھا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی تھی، محبت نہ کرتی تو شاید میں مر جاتی۔ عرش نے بے اختیار اس کے گرد حصار تنگ کیا۔ میں زندگی جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ مینال۔ مینال نے پرسکون ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ تو میرے پیارے ویورز، یہ تھا آج کا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ ایسے مزے مزے کے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔